رات کو سوتے وقت اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک یا وہاب 121 مرتبہ اور سورہ کوثر اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، پھر صبح انشاءاللہ تعالیٰ دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی۔ جو بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً پورا ہو جائے گا اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی ایسا پاورفل وظیفہ ہے، اگر آپ سچے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ اس کو کر لیتے ہیں تو آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنی رحمت سے برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے رات کو یہ مبارک نام 121 مرتبہ پڑھ کر سو جائیں، پھر صبح اٹھ کر دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ مشکل بھی حل ہو جائے گی، دولت ہی دولت ہوگی۔ اگر زندگی میں کوئی ایسی مشکل سے مشکل حاجت ہو جس نے آپ کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہوں، تو دنیا کا سب سے آسان اور مجرب وظیفہ یا وہاب 121 مرتبہ اور سورہ کوثر کو پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ معجزے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ مال و دولت حاصل کرنے کے حوالے سے اس پوری کائنات کا سب سے آسان ترین یہ عمل ہے۔ یہ ایک ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ جسے سچے دل سے کرنے والے پر دولت عاشق اور مہربان ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی جنہوں نے دولت کے حصول کی خاطر ہر جگہ در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں اور ساتھ میں ذلت رسوائی بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن مال و دولت پھر بھی نہیں ملا، تو میرے وہ بہن بھائی صرف اور صرف اللہ پاک کی عبادت کریں اور اسی سے مانگیں۔ لیکن اللہ پاک سے مانگنے کے لیے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں۔ اگر آپ صحیح طریقے سے دعا مانگو گے تو آپ کی دعا لازمی قبول ہوگی، ورنہ دعا کی قبولیت میں شش و پنج ہی رہے گا۔ آپ یہ وظیفہ کر لیں اور پھر ہمارے بتائے گئے طریقے کے مطابق دعا مانگیں تو انشاءاللہ ہم پورے یقین سے کہتے ہیں آپ ہزاروں نہیں بلکہ آپ لاکھوں کروڑوں میں کھیلیں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت اور وسعت پیدا فرمائے گا۔ یہ صرف ایک عمل نہیں ہے بلکہ رزق کے خزانے کا ایسا وسیع و عریض اور گہرا سمندر ہے۔ جو بندہ یہ عمل ہمیشہ کرے گا اور اس کی مستقل عادت بنا لے گا، انشاءاللہ تعالی وہ کبھی مال و دولت اور رزق کی کمی اور تنگی کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور رحمت و برکت سے وہ ہمیشہ مالا مال ہی رہے گا، دولت میں ہی کھیلے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ کوثر اس طرح آپ نے پڑھ لینی ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس مبارک نام اور مبارک سورت کی برکت سے آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے مسائل جو مال و دولت کے حوالے سے ہیں انشاءاللہ وہ سب دیکھتے ہی دیکھتے حل ہو جائیں گے، اور پھر آپ حیران ہو کر دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ آپ کی بڑی سے بڑی حاجتیں بھی جن کا تعلق رزق یا مال و دولت کے حوالے سے ہو وہ پوری ہو جائیں گی۔ پھر چاہے آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب اور کمزور کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہ ہوں، آپ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم مبارک اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد سو جایا کرو۔ پھر اللہ پاک آپ کے لیے ایسے غیبی اسباب پیدا کر دے گا کہ آپ کی ہر پریشانی خود بخود ہی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ جس دن سے آپ اسے پڑھنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس سورہ مبارک اور اللہ پاک کے نام کے کمالات دیکھ کر خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ غیب سے ہی آپ کے بگڑے کام سنورتے جائیں گے، کیونکہ اللہ پاک جب بھی کسی انسان پر اپنا فضل و کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو کوئی بیماری ہو، گھریلو یا کاروباری پریشانی ہو اور آپ کی یہ دلی تمنا ہو کہ خدا کرے میری سب پریشانیاں مجھ سے جلد از جلد دور ہو جائیں، بیٹیاں گھر میں جوان بیٹھی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے، ان کی عمر زیادہ ہوتی جا رہی ہے مگر ان کی شادی کے کوئی اسباب فی الحال نظر نہیں آ رہے، آپ کی تمنا ہے کہ یہ رزق کی تنگی دور ہو جائے، شدید غربت کے دن ختم ہو جائیں اور میرے پاس بھی وافر مقدار میں رزق مال و دولت کی کثرت ہو جائے، مجھے بھی بے حساب و کتاب مال و دولت یعنی رزق ملے۔ اگر آپ کا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے اور وہ بھی ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس کاروبار میں جو بھی بندشیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے اور میں بھی دن دگنی اور رات چگنی ترقی کروں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی سکون اور عیش و عشرت والی زندگی نصیب فرمائے۔ تو ناظرین اکرام، آپ بھی اللہ تعالیٰ کا صرف ایک نام اور سورہ کوثر کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لیں، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے آپ خود بھی حیران و پریشان ہی رہ جائیں گے۔ اس تسبیح کو جو لوگ چند بار پڑھتے ہیں
اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے فضل و کرم سے خوب نوازتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس تسبیح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں اور اسے مستقل پڑھتے رہتے ہیں، وہ جلد ہی امیر و کبیر ہو جاتے ہیں اور ان کی علاقے میں ایک پہچان بن جاتی ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، یہ تب ہی ہوگا جب ہم مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر پختہ یقین، اعتماد اور پورے ایمان اور بھروسے اور سچے دل کے ساتھ اللہ سے مانگیں گے۔ سچے دل سے مانگی گئی دعاؤں میں بڑا اثر ہوتا ہے، اور جب سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اپنا بھرپور رنگ دکھاتی ہیں تو جو انسان اپنی دکھوں بھری زندگی سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کی زندگی میں بھی خوشیاں اور بہاروں کے رنگ بھر جاتے ہیں۔ اللہ پاک غیب سے ان کے لیے وسائل بھی پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ پاک ان کی تمام مشکلات بھی اپنے کرم سے ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یہی سوچ اور یہی خیالات نہ رکھا کرو کہ میں جب بھی دعا مانگوں گا تو اپنی اوقات دیکھ کر ہی مانگوں گا، بلکہ آپ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگا کرو۔ صرف اور صرف اپنے اللہ پاک بزرگ و برتر سے ہی مانگا کرو، کیونکہ اللہ پاک کی ذات بڑی ہی عظیم ذات ہے۔ وہی اکیلا ہے جو سب کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے مکمل اعتماد سے مانگا کریں، کیونکہ ہم تمام دنیا کے مسلمانوں کا یہی ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، جو پورے یقین اور ایمان کے ساتھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے اور اس کے علاوہ کسی کو اس کا شریک نہ بنایا جائے، یعنی شرک نہ کیا جائے اور دعا میں جلد بازی نہ کی جائے، بلکہ مکمل اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر سچے دل سے مانگی جائے اور ہر دعا میں درود شریف لازمی پڑھا جائے۔ ناظرین اکرام، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے آپ اسے فجر کی نماز کے بعد کریں، چاہے دن میں کریں، یا پھر رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بھی بآسانی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ پورے دن رات میں جس وقت بھی چاہیں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک روٹین بنا لیں کہ آپ اسے فجر کے بعد کریں گے یا عشاء کی نماز کے بعد کریں گے۔ پھر آپ نے وقت تبدیل نہیں کرنا اور مستقل وہی ٹائم رکھنا ہے، لیکن 5 وقت کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے اور اس کے بعد ہی یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ اس وظیفے کو کسی بھی عمر کا کوئی بھی فرد کر سکتا ہے، چاہے وہ عورت ہو، مرد ہو، نوجوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو۔ ہر عمر کے افراد اسے بآسانی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے جو کہ ہر وظیفے کی ہوتی ہے کہ آپ بھی وظیفہ کرتے وقت بالکل پاک صاف ہوں، اور جہاں یہ وظیفہ کر رہے ہوں وہ جگہ بھی بالکل پاک صاف ہونی چاہیے۔ اس لیے بہتر ہے آپ جہاں بھی نماز ادا کریں وہیں بیٹھ جائیں، اور اپنے دل کو بھی گناہوں کے میل سے پاک صاف کرنا ہے۔ اس کے لیے آپ استغفار کی کثرت کیجئے۔ علماء کرام کے نزدیک استغفار کی کثرت سے مراد ہے کہ کم از کم ہر روز 300 مرتبہ استغفار، یعنی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کا ورد لازمی کرنا چاہیے۔ اس وظیفے میں آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر درود ابراہیمی ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفے کے دوران مکمل خاموشی، سکون اور اطمینان ہونا چاہیے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں گے تو 121 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ کا اسم مبارک اور سورہ کوثر پڑھتے وقت اپنے ذہن میں جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، صرف اسی کا تصور رکھنا ہے۔ اس کے بعد 300 مرتبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور مکمل خاموشی، تسلی اور سکون کے ساتھ اس مکمل عمل کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل رات کو کریں گے تو آپ نے اس کے بعد خاموشی سے سو جانا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجات جن کا تعلق رزق اور مال و دولت کے حوالے سے ہے وہ انشاءاللہ جلد پوری ہو جائیں گی، اور آپ کو رزق کی فراوانی، مال و دولت کی کثرت اور خوشحالی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ آپ اس وظیفے کو چند دن بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا ایک مستقل معمول بنا لیں گے
تو زیادہ بہتر رہے گا۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی کو سنوار دیں گے، آپ کے کام میں تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا اور آپ کی ہر مراد انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تمام دوست احباب نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔